السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے جہاں کہیں بھی ہوں گے۔ میرا نام ہے ارسلان لیاقت۔ تو ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز یہاں پر مجھے اپنی سپورٹ دکھائیے اور سبسکرائب جو ہے ضرور کیجیے اس چینل کو۔ اچھا جی، تو یہاں پر ایک بہت بڑی ایک نیوز سامنے آ رہی ہے کہ سعودی عرب کے پرنس محمد بن سلمان جو کہ اس ٹائم امریکہ کے دورے پہ ہیں، اور وہاں پر سعودی عربیہ اور امریکہ کے درمیان F-35 کی ڈیل ہونے جا رہی ہے۔ اس کے اوپر بہت ٹائم سے باتیں تو ہو رہی تھیں، لیکن اب باقاعدہ طور پر جی یہ ڈیل سائن ہونے جا رہی ہے۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ کو ویسے تو اس ڈیل کو پورا کرنے کے لیے کانگریس سے اجازت لینا پڑے گی، کیونکہ اب امریکہ کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ جو جیوز لابی ہے، جو یہودی لابی ہے، وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے۔ وہ امریکہ کی جو ڈیفنس ہے اور امریکہ کی جو پولیٹیکل افیئرز ہے اس پہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔ اور سعودی عرب کو اگر F-35 ملتا ہے تو اسرائیل کو اس کے اوپر بہت بڑا کنسرن ہے۔ اسرائیل سمجھتا ہے کہ یہ اس کے لیے بہت بڑی تھریٹ ہے، کیونکہ مڈل ایسٹ کے اندر جہاں پر باقی سارے جو ملک ہیں وہ بھی اسرائیل کے ساتھ ان کی دشمنی ہے، اور اگر سعودی عرب کے پاس F-35 آ جاتا ہے تو اسرائیل کے وجود کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ جس طرح UAE کے ساتھ امریکہ کی ایک ڈیل ہونے لگی تھی پاسٹ میں، لیکن پھر وہ ڈیل کینسل کر دی جاتی ہے۔ وہ اس لیے کی جاتی ہے کیونکہ UAE کے ریلیشن شپ چائنا کے ساتھ بہت اسٹرانگ ہے، اور امریکہ یہ چاہتا تھا کہ کہیں یہ ٹیکنالوجی چائنا کے ساتھ شیئر نہ ہو جائے۔ تو سعودی عرب کو لے کر ڈونلڈ ٹرمپ نے جہاں پر یہ بتا دیا ہے، پوری دنیا کو بتا دیا ہے، اسرائیل کو بھی بتا دیا ہے کہ یہ جو گلف کنٹریز ہیں یہ امریکہ کے لیے کتنے زیادہ امپورٹنٹ ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ بھی یہ چاہتا ہے کہ یہ کنٹریز یہ نہ ہو کہ امریکہ کا جو اپوزٹ کنٹری ہے چائنا ہے یہ اس کے ساتھ چلے جائیں، مطلب امریکن الائنس کو چھوڑ دیں اور یہ چائنا کے پاس نہ چلے جائیں۔ اگر ہم ان کے ساتھ کوئی اس طرح کے ڈیفنس ایگریمنٹ بڑے بڑے سائن نہیں کرتے، یا ان کی ضروریات جو ڈیفنس کی ضروریات ہیں اگر ان کو امریکہ پورا نہیں کرتا، تو ڈیفینیٹلی پھر یہ چائنا کے پاس چلے جائیں گے، کیونکہ چائنا تو ان کو آفر کروا رہا ہے اور بار بار کروا رہا ہے۔ لیکن یہاں پر اگر اس ساری سچویشن پوری کو دیکھا جائے تو جو سعودی عرب ہے وہ جہاں پر سب سے زیادہ جو ویپنس امریکہ سے پچھلے 2023 سے لے کر اب تک سب سے زیادہ جس کنٹریز نے خریدے ہیں وہ سعودی عربیہ ہے۔ سعودی عربیہ اپنی جو ڈیفنس پاور ہے اس کو بڑھا رہا ہے۔ دوسری طرف سعودی عرب نے پاکستان کے ساتھ جس طرح ڈیفنس پیکٹ سائن کیا ہے کہ اگر ایک ملک پر حملہ ہوتا ہے دوسرے ملک پر حملہ کنسیڈر کیا جائے گا، تو یہاں پر پاکستان کے لیے بھی یہ بہت اچھی خبر ہے، بہت ہمارے لیے خوش آئند بات ہے کہ سعودی عرب اگر F-35 5th جنریشن فائٹر جیٹ جو کہ امریکہ کا سب سے خطرناک فائٹر جیٹ سمجھا جاتا ہے، اور امریکہ نے اس کو اپنے جو باقی اتحادی ممالک ہیں ان کو یہ دیا ہوا ہے، تو اگر یہ سعودی عرب کے پاس F-35 آ جاتا ہے تو پاکستان کے بھی وارے نہیں آ رہے ہیں۔ تو ہمارے جو پائلٹس ہیں وہ آلریڈی سعودی عرب کے ساتھ انگیج ہیں، مل کر ہم ٹریننگ کر رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی پاکستان جو ہے وہ بھی اس کا پورا اس کو چیک کرے گا، اس کا پورا جو ہے پوسٹ مارٹم کرے گا کہ F-35 کیا بلائیں، کیونکہ انڈیا جو ہے وہ F-35 کی ڈیل کرنے جا رہا ہے امریکہ کے ساتھ، لیکن یہاں پر پاکستان کے لیے بہت ایج ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے پاس یہ بہت ہی بڑی اپرچونٹی ہے کہ F-35 جو ہے وہ ہمارے پائلٹس جب سعودی عرب میں ہوں گے، جب ان کے ساتھ اب ہمارا ڈیفنس پیکٹ سائن ہے، ایک ساتھ ہم کام کر رہے ہیں، تو بھائی ہمارے پائلٹس جو ہیں وہ F-35 کا چوٹا لین دے، پنجابی چاہتے ہیں نا چوٹا لینا، تو پاکستانی ہمارے جو پائلٹس ہیں یا ہمارے جو انجینئرز ہیں وہ ڈیفینیٹلی اس کو پوری طرح چیک کریں گے کہ یہ چیز کیا ہے، کیونکہ انڈیا اس کو جس طرح خریدنے لگا ہے تو ہم نے ڈیفینیٹلی پھر اس کا ٹیکل تو کرنا ہے، اس کو روکنا تو ہے۔ یہ جو دونوں کنٹریز ہیں اسرائیل اور انڈیا، یہ دونوں کے لیے سر درد بن چکے ہیں۔ اگر سعودی عرب اس ٹائم پاکستان اور سعودی عرب کی اگر یہ ڈیفنس پیکٹ سائن ہوتا ہے اور سعودی عرب کے پاس اگر F-35 آ جاتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ اسرائیل کے لیے اور انڈیا کے لیے دونوں کے لیے بہت بڑے کنسرن ہے۔ میں انڈین میڈیا بھی دیکھ رہا ہوں، گودی میڈیا بھی جناب اس کے اوپر بہت انہوں نے بھی رولا ڈالا ہوا ہے، بہت چیخیں مار رہے ہیں کہ یار یہ کیا ہے، سعودی عرب کے پاس F-35 اگر آ جاتا ہے تو یہ تو پھر سیدھا سوارا پاکستانی پائلٹس کے ہاتھ میں یہ فائٹر جیٹ آ جائے گا، کیونکہ سعودی جو ہیں وہ تو بادشاہ سلامت آدمی ہیں، مطلب ان لوگوں نے کیا اڑانا ہے، اس کو کیا چلانا ہے، اس پر سارے جو ٹیسٹ اور تجربے اور ایکسپیریمنٹ ہے وہ تو پاکستانیوں نے کرنے ہیں۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے امریکہ پاکستان کو F-35 دینے جا رہا ہے۔
اور دوسری طرف جو انڈیا وہ بلینز آف ڈالرز F-35 کو خریدنے کے لیے لگا رہا ہے، اور انڈیا یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ تو پھر ساری جو ٹیکنالوجی ہے یہ تو شیئر ہو جانی ہے. ڈیفینیٹلی پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ڈیفنس پیکٹ سائن ہوا ہے، مطلب جو ایک کی چیز ہے وہ دوسرے کی چیز ہے. تو دوسری بات ویسے بھی یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو سعودی عرب کے پائلٹس ہیں، جو ان کے کیڈٹ ہیں، وہ یہاں پر ٹریننگ کرنے کے لیے آتے ہیں. تو پاکستان تو ہمیشہ ہی سعودی عرب کا اور باقی جو گلف کنٹریز ہے ان کے کیڈٹ کے لیے پاکستان نے ہمیشہ اپنے دروازے کھولے ہیں. اور ایک طرح ایسے ہی ہے کہ پاکستان ہی ان کو ٹریننگ دیتا ہے. ملٹری کی ان کی جتنی بھی پاور ہے، امپاورمنٹ اس ٹائم ملٹری ہو رہی ہے، یا وہاں پر سعودی عرب کے پاس اگر اتنا جدید ویپنز ہیں اور اتنی جدید ٹیکنالوجی ہے، تو وہ یہ نہیں کہ وہ سارے سعودی عربیہ نے خود چلانی ہے. ڈیفینیٹلی ان کو ایک ایسا بندہ چاہیے جو ان کے ہتھیار کو اچھی طرح چلا سکے. تو ہم پاکستانی، پھر آپ کو پتہ ہے ہم نے تو ساری عمر جنگیں دیکھی ہیں، ہم ہمیشہ ہی وار سچویشن میں پلے بڑے ہیں. ہر ٹائم ہم حالت جنگ میں ہیں. ادھر افغانستان کے ساتھ دنیا کی مشکل ترین جنگ ہے، گوریلا وار ہے، تو ہم ان کے ساتھ لڑ رہے ہیں. تو بھائی جدید ویپنز کو چلانا، ان کو ٹریننگ دینا، یہ صرف اور صرف پاکستانی ہی ان سعودی عربیہ والے بھائیوں کو دے سکتے ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بھائی کے گھر میں کوئی چیز آئے تو دوسرا بھائی اس کو چیک نہ کرے؟ یہ بھائی ناممکن چیز ہے. تو اس لیے اگر امریکہ F-35 اگر سعودی عرب کو دے رہا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کو سب سے پہلے جو اس کی پرواز ہے وہ ہمارے پائلٹس نہیں کرنی ہے. ٹھیک ہے، تو پاکستان کو ویسے کوئی لالچ نہیں ہے. ہمارے پاس جو چائنا کا J-35 آ رہا ہے وہ F-35 سے بھی ایک طرح کی ماڈرن ڈے ٹیکنالوجی. F-35 تو اتنا مہنگا ہے، اتنا ایکسپینسو ہے، اس کے اخراجات بہت زیادہ ہیں. ہمارے پاس J-35 آ رہا ہے جو چائنا نے ابھی تک کسی کنٹری کو سیل نہیں کیا. تو بھائی ہمیں تو خیر اتنی اس کی ضرورت بھی نہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم F-35 جب ہمارے پاس ہم مطلب ٹیکنالوجی شیئر ہوتی ہے، جب مل کر ایئر فورس ایکسرسائز کرتی ہے، ملٹری ایکسرسائز ہوتی ہیں، تو پھر اس سے پتہ چلتا ہے. تو پاکستان کے پاس یہ بڑا اچھا موقع ہے کہ ہمیں F-35 کو ہم چیک کر سکیں گے، دیکھ سکیں گے کہ یار یہ چیز کیا ہے. تو اس لیے انڈیا سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ یار یہ ہمیں جب مطلب ہمارے پاس تو آئیں گے، ہم نے تو اس لیے امریکہ سے لے رہے ہیں کہ پاکستان کو اس کوئی جواب دے سکیں. یہ تو پاکستان کے پاس تو اس کا توڑ پہلے ہی آ جانا ہے. مطلب پاکستان ظاہری بات ہے، اب پاکستان کو کے پاس سورس کوڈ ہونا ہے. ہمارے پاس تو A to Z اب F-35 کا ہر طرح ہم نے تو پوسٹ مارٹم کر لینا ہے اس سے پہلے کہ انڈیا کے پاس آئے. تو باقی انڈیا کے اندر ابھی باتیں چل رہی ہیں کہ سوئی Su-57 جو رشیا کا ہے وہ لے لیں، F-35 نہیں لیتے، کیونکہ F-35 ہے اتنا مہنگا، اتنا ایکسپینسو چیز ہے کہ اس کے بعد ایلون مسک جو ہے وہ بول چکا ہے. 2019 میں ایلون مسک نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا کہ یار یہ تو امریکہ کا ورسٹ ترین پروجیکٹ تھا، مطلب اتنا مہنگے اس کے اسپیئر پارٹس ہیں، ہر چیز ہے. تو یہ چیز جناب پاکستان کے لیے بڑی ہی ایک گڈ نیوز ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ F-35 لینے لگا ہے، اور اسرائیل کی بھی ٹانگیں کانپ رہی ہیں. اب امریکہ پیچھے نہیں ہٹ سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ سعودی عرب موٹا مال دیتا ہے اور امریکہ کو پیسہ چاہیے، ڈونلڈ ٹرمپ کو پیسہ چاہیے. اسرائیل اب مفت میں تو نہیں نا، ہر چیز امریکہ جو اسرائیل کو دیتا رہے گا اور اپنا نقصان کر لے گا، اپنی اکانومی کا بیڑا غرق کروا لے گا. اس لیے بھائی صاحب یہ سعودی عرب کو ملنے ہیں، اور بہت جلدی جو ہے کانگریس سے اجازت مل جانی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو. تو یہ اس ٹائم جناب صورتحال ہے. باقی مزید اپڈیٹ کے لیے کائنڈلی میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. ملتے ہیں پھر مزید اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے گڈ بائے، اللہ حافظ.